السلام علیکم خواتین و حضرات۔ آج کے پروگرام میں ہم مرزا غالب کی مکمل غزل پیش نہیں کر رہے ہیں، بلکہ ہم ایک شعر کی تشریح کرنے کی کوشش کریں گے۔ ہمارے ایک کرم فرما نے کمنٹ سیکشن میں ہمیں لکھا ہے کہ آپ نے غالب کی غزل گلشن کو تیری صحبت از بس کے پسند آئی ہے۔ اس غزل کا آخری شعر ہماری سمجھ میں کچھ آ نہیں سکا، تو ہم چاہیں گے کہ اس آخری شعر کو آپ ذرا مزید کھول کر ہمیں سمجھا دیجیے۔ خواتین و حضرات، آپ جانتے ہیں ہمارا چینل تعلیمی چینل ہے، یعنی ایجوکیشنل چینل ہے، اور اس پر ہم کسی بھی شاعر کا جب کلام پیش کرتے ہیں تو ہماری کوشش یہی ہوتی ہے کہ ہمیں سننے والے ہماری بات کو زیادہ سے زیادہ بہتر انداز میں سمجھ سکیں۔ صرف یہی نہیں، ہماری کوشش یہ بھی ہوتی ہے کہ آپ اردو زبان کے الفاظ کی جو ادائیگی ہے اس کو بھی بہتر انداز سے ادا کرنے کے قابل ہو جائیں، کیونکہ پہلے کسی زمانے میں یہ کام کم از کم پاکستان میں ریڈیو کیا کرتا تھا، لیکن پھر ایسا ہوا کہ ریڈیو آہستہ آہستہ پیچھے چلا گیا اور ٹیلی ویژن آگے آ گیا۔ تو شروع میں ٹیلی ویژن پر بھی لوگوں نے بڑی کوشش کی، اور ہمیں اس کو سراہنا چاہیے کہ اردو زبان درست طریقے سے کیسے لکھی اور پڑھی جائے۔ اس کے بعد آپ جانتے ہیں کہ ایف ایم کا دور آیا، تو وہ تربیت یافتہ لوگ جن کو زبان کے ایک ایک لفظ کے بارے میں لیکچرز دیے جاتے تھے، بتایا جاتا تھا، سمجھایا جاتا تھا، اور جن کی تربیت اساتذہ کیا کرتے تھے، وہ پیچھے ہو گئے۔ اور یہی حال آج ٹیلی ویژن کا ہے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ جو خبریں ہوتی ہیں ان میں جو نیچے ٹکرز چل رہے ہوتے ہیں اس میں بے شمار غلطیاں ہوتی ہیں، لیکن ہم کیا کریں؟ مثلا ایک غلطی بہت عام طور پر وہاں کی جاتی ہے، اس میں لکھا ہوتا ہے کہ فلاں نے فلاں کام کا استفادہ حاصل کیا۔ استفادہ حاصل کرنا بہت ہی غلط اردو ہے۔ آپ صرف اگر یہ لکھیں گے یا کہیں گے کہ استفادہ کیا تو وہ درست ہوگا۔ بہرحال یہ بات کسی اور طرف نکل گئی، تو ہم نے چاہا کہ آپ کو ہمارے دل میں آیا کہ ہم آپ سے اس شعر کی تشریح کرنے سے پہلے یہ دو چار باتیں بھی کر لیں۔ ہمیں امید ہے کہ آپ کو یہ برا نہیں لگا ہوگا۔ بہرحال اس غزل کا جو شعر جس کے بارے میں ہمارے وہ عزیز فرماتے ہیں کہ انہیں اس کی سمجھ بہت اچھی طرح سے نہیں آئی، وہ شعر یہ ہے: از بس کہ سکھاتا ہے غم ضبط کے اندازے، جو داغ نظر آیا ایک چشم نمائی ہے۔ سب سے پہلے اس میں جو ایک مشکل لفظ ہے وہ ہے چشم نمائی۔ چشم نمائی کا مطلب ہوتا ہے آنکھیں دکھانا، گھورنا، غصے سے دیکھنا، یا غصے سے ایسے دیکھنا کہ جس میں اگر انگریزی میں کہیں تو ایک وارننگ چھپی ہوئی ہو، اس کو ہم چشم نمائی کہتے ہیں۔ یہ الفاظ جو آپ کو ہم اس غزل سے پڑھ کر یا جن کے معنی ہم آپ کو بتلاتے ہیں، یہ الفاظ آپ کو آج کل کے زمانے میں بہت کم ملیں گے، نہ آپ کو یہ اخباروں میں ملتے ہیں، اور نہ یہ آج کل بہت اچھے اچھے ادیب لکھنے والے جو ہیں رائٹرز، وہ بھی یہ الفاظ استعمال نہیں کرتے۔ تو اس کا نتیجہ یہ ہوا ہے کہ لوگ اس قسم کے خوبصورت الفاظ آہستہ آہستہ بھول ہی گئے، ان سے دور ہو گئے۔ اگر آپ اچھی اردو بولنا چاہتے ہیں، لکھنا چاہتے ہیں، تو آپ کے دسترس میں، یعنی آپ کی پہنچ میں یہ الفاظ ضرور ہونے چاہیے۔ دیکھیے ابھی ہم نے لفظ دسترس استعمال کیا۔ دسترس بہت کم لوگ آج کل استعمال کرتے ہیں۔ ہم چونکہ خود ڈرامہ لکھتے ہیں تو ہمیں اس بات کا تجربہ ہے کہ کبھی اگر ہم ایسا کوئی لفظ لکھ دیتے ہیں تو وہاں جو ایڈیٹر بیٹھا ہوتا ہے یا بیٹھی ہوتی ہیں، وہ ہم سے کہتی ہیں کہ سر آپ اس کو تبدیل کر دیجئے، یہ کسی کی سمجھ میں نہیں آئے گا۔ تو وہ سمجھ میں صرف اس لیے نہیں آتا کہ اس کا رواج ختم ہو گیا۔ تو شعر ہم نے آپ کے سامنے پڑھا، اس کا جو موٹا موٹا سا اگر آپ مطلب اس کا کریں گے
تو اس میں کوئی خاص بات آپ کو دکھائی نہیں دے گی، یعنی جو شعر ہے کہ از بس کے سکھاتا ہے غم ضبط کے اندازے، جو داغ نظر آیا ایک چشم نمائی ہے۔ ویسے تو اس کا اگر آپ سیدھا سادہ مطلب کریں تو وہ یہ ہے کہ جو غم ہے وہ عاشق کو صبر کی تعلیم دے رہا ہے، ضبط کرنے کی ہدایت کر رہا ہے، اور کہتا ہے کہ بھئی جو نیا داغ دل پر پڑتا ہے سمجھ لینا چاہیے کہ وہ اس استاد کی طرف سے گھورنے اور تنبیہ کرنے کا ایک نشان ہے، اس کی نشانی ہے۔ یعنی اس میں سے جو بات نکل رہی ہے، جو غم جو ہے وہ ہمیں جو بتا رہا ہے وہ صرف یہ بتا رہا ہے کہ جو آپ کو جو داغ پڑا ہے آپ کے دل پر، جو غم کا داغ ہے، وہ ایک طرح سے استاد کی طرف سے آپ کو ایک طرح کی وارننگ ہے۔ اب اس شعر میں بہت ہی مزے کی بات یہ ہے کہ عاشق خود اس بات کو تسلیم کر رہا ہے کہ جو غم ہوتا ہے وہ ایک طرح سے عاشق کو سبق دیتا ہے، اس کو پڑھاتا ہے۔ اس کو اگر آپ دنیا داری کے معنوں میں لیجئے تو آپ یوں سمجھ لیجئے کہ انسان کو جب بھی کوئی، اگر آپ ہمیں اجازت دیں تو ہم یہ لفظ استعمال کر رہے ہیں، بہت لوگوں کی سمجھ میں آ جائے گا کہ جب بھی کوئی جھٹکا لگتا ہے تو آدمی کو یہ سمجھ لینا چاہیے، بجائے اس کے کہ یہ سمجھے کہ او ہو مجھے تو اتنا بڑا غم فلاں نے دے دیا، تو وہ کہتے ہیں کہ نہیں، یہ اصل میں غم نہیں ہے، یہ آپ کو ضبط کی تعلیم دی جا رہی ہے، یعنی آپ اس کو کیسے برداشت کریں۔ یعنی یہ قدرت کی طرف سے آپ کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ آپ کے جو غم ہے وہ آپ کو، اس کو آپ اپنے ضبط میں کیسے تبدیل کریں۔ آپ نے ویسے بھی دیکھا ہوگا کہ جب خدا نہ خواستہ کسی کو کوئی غم ہوتا ہے تو لوگ اس کو کہتے ہیں کہ بھئی آپ صبر سے کام لیجئے، کیونکہ آپ جب صبر سے کام لیں گے تو آپ کا غم کم ہو جائے گا۔ تو وہ کہتے ہیں کہ یہی صورتحال غم کی ہے کہ وہ آپ کو ضبط کرنے کا مشورہ دے رہا ہے۔ تو جو داغ نظر آیا ایک چشم نمائی ہے، کہتے ہیں کہ غم کے نتیجے میں انسان کے دل پر جو بھی داغ پڑتے ہیں، ظاہر ہے کہ غم کو انہوں نے، دل کو انہوں نے اپنے ایک طرح سے سامنے رکھا ہے اور یہ بتایا ہے کہ ہر غم کا دل پر ایک نہ ایک داغ پڑتا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ وہ جو داغ ہے وہ اصل میں ایک طرح کی چشم نمائی ہے، یعنی آنکھیں دکھانا ہے، گھورنا ہے یا غصے سے دیکھنا وغیرہ ہے، ابھی ہم آپ کو اس کے معنی بتلا چکے ہیں۔ تو ان کے کہنے کا مطلب صرف یہ ہے، اگر ہم اس کو بہت ہی مختصراً اس کو سمجھنے کی کوشش کریں تو وہ یہ ہے کہ جب انسان کو کوئی غم ہوتا ہے، کوئی دکھ ہوتا ہے، کوئی تکلیف ہوتی ہے اور اس کے نتیجے میں اس کے دل پر جو داغ پڑتا ہے تو اس کو داغ نہیں سمجھنا چاہیے، اس کو غم کی آنکھیں سمجھنی چاہیے۔ وہ آنکھیں جو آپ کو ضبط کرنے کے لیے اس قدر مجبور کر رہی ہیں کہ وہ آپ کو گھور رہی ہیں۔ گھورنے سے مراد یہاں پر وہ گھورنا نہیں ہے جو ہم عموماً کسی کو گھورتے ہیں غصے میں اور اس کے بعد شاید ہم اسے کوئی سبق دینے کی کوشش بھی کرتے ہیں، جسمانی سزا بھی دے بیٹھتے ہیں، ایسا نہیں ہے۔ مرزا غالب نے اس کو صرف تنبیہ کے معنوں میں استعمال کیا ہے، وارننگ کے معنوں میں استعمال کیا ہے۔ تو اس شعر کے اگر آپ موٹے موٹے معنی کریں تو وہ یہی نکلتے ہیں کہ جب انسان کے اوپر کوئی غم آ جائے تو اس کو صبر سے اور ضبط سے کام لینا چاہیے، کیونکہ یہ جو صبر اور ضبط ہے یہ انسان کو اس غم سے نکالنے میں بہت زیادہ مددگار ثابت ہوتا ہے۔ تو فرماتے یہ ہیں کہ جب آپ کو غم کے نتیجے میں کوئی تجربہ ہوتا ہے تو آپ یوں سمجھ لیجئے کہ وہ تجربہ ایسا ہے کہ جیسے کوئی استاد آپ کی کسی غلطی پر آپ کو گھور کر دیکھتا ہے۔ مطلب ان کا یہ ہے، جب آپ کسی کو گھور کر دیکھتے ہیں، منہ سے کچھ نہیں کہتے، تو اگر وہ سمجھدار ہوتا ہے تو وہ سمجھ جاتا ہے کہ اس گھورنے کا کیا مطلب ہے، اور وہ جو کچھ کر رہا ہوتا ہے اس سے وہ باز آ جاتا ہے۔ تو اسی لیے وہ بتاتے ہیں، انہوں نے تو یہاں اگر عاشق کو سامنے رکھیں تو یہی بتاتے ہیں کہ جب آپ کو کوئی نیا غم ملے، نیا دکھ ملے، آپ کے محبوب کی طرف سے آپ پر کوئی زیادتی ہو اور اس کے نتیجے میں آپ کے دل پر جو داغ پڑے،
تو آپ یہ سمجھ لیجئے کہ یہ داغ نہیں ہے، بلکہ یہ غم کی آنکھیں ہیں جو آپ کو گھور رہی ہیں اور آپ کو بتانے کی کوشش کر رہی ہیں کہ صبر سب سے اچھا انداز ہے، صبر سب سے بہتر چیز ہے، آپ صبر کیجئے تو آپ کی تمام مشکلات حل ہو جائیں گی۔ تو خواتین حضرات، یہ کچھ ٹوٹے پھوٹے الفاظ تھے اس شعر کو آپ کو سکھانے اور سمجھانے کے لیے جو ہم نے استعمال کیے۔ امید ہے کہ ہمارے وہ کرم فرما جنہوں نے کمنٹس میں ہم سے اس شعر کی معنی کرنے کی اور اس شعر کو کھولنے کے لیے فرمائش کی تھی، اب ان کی تسلی ہو گئی ہوگی اور یہ شعر ان کے ساتھ ساتھ آپ کی سمجھ میں بھی بہت اچھی طرح آ گیا ہوگا۔ تو آج کے لیے بس اتنا ہی، آپ سے انشاءاللہ غالب کی کسی اور غزل کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی۔ تب تک کے لیے ہم چاہتے ہیں آپ سے اجازت۔ خدا حافظ۔